نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 چل رہی ہے۔ اس کا ترجمہ تو ہو گیا تھا لیکن تشریح ابھی باقی تھی، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 کی تشریح بیان کی جائے گی۔ ترجمہ اگر کسی کو دیکھنا ہے، اس کی عبارت کو سمجھنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں دیکھے۔ پچھلی ویڈیو میں حدیث نمبر 3 کا صرف عبارت پڑھی گئی تھی اور اس کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ چونکہ حدیث لمبی ہے اس لیے ایک ویڈیو میں ترجمہ اور عبارت ہوا۔ اب دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں حدیث شریف کا خلاصہ بیان کر دوں۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس طرح وحی نازل ہوئی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور حضور کو نبوت کیسے ملی، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کی کیا کیفیت تھی، کیا انداز تھا، کیا وقت تھا، جگہ کون سی تھی، وہ ساری باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں سچے خواب دکھتے تھے رات کو، اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب دکھتے تھے وہ اگلے دن صبح کو بالکل صاف پورے ہوتے نظر آتے تھے۔ جو رات کو دیکھتے تھے وہی دن میں ہوتا تھا۔ شروع میں ایسے ہی خواب دکھتے رہے، اور جب حضور کو یہ خواب دکھنے لگے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی میں رہ کر عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور آپ کئی دن کے لیے غار حرا میں جانے لگے۔ وہاں عبادت کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، اسی طرح آنا جانا لگا رہا۔ 3 دن کا کھانا پینا لے جایا کرتے تھے، کبھی 3 دن کا، کبھی ایک مہینے کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تنہائی میں گئے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، آپ کو رسول بنایا گیا ہے اور میں اللہ کی وحی آپ کے پاس لایا ہوں۔ اس فرشتے نے حضور سے کہا کہ اقرا، کہ پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ما انا بقارئین، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس فرشتے نے حضور کو پکڑا اور زور سے ایسے دبایا، ایسے زور سے دبایا، خوب اچھی طرح دبایا۔ اس کے بعد حضور کو چھوڑ کر دوبارہ کہا کہ پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے حضور کو ایسے پکڑا اور خوب زور سے دبایا، تو اس نے تیسری مرتبہ زور سے دبا کر مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں یہ حضور کو پڑھوائی۔ حضور نے ان کو یاد کر لیا، دوہرا لیا، لیکن یہ پہلی وحی نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں۔ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نبوت ملی اور پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپانے لگے، حضور کا دل بھی زور سے دھڑکنے لگا، اور اسی ڈر کے ماحول میں اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے حضرت ختیجہ کے پاس، اور حضرت ختیجہ کو کہا، جو وہاں آس پاس اور بھی موجود تھے ان کو کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کیونکہ کپ کپی بندھی ہوئی ہے، بدن کانپ رہا ہے، دل کانپ رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز بڑھ گئی ہے۔ تو لوگوں نے اور وہاں موجود لوگوں نے حضور کو کمبل اڑایا۔ جب حضور کی کیفیت صحیح ہو گئی اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساری بات بتلائی کہ آج غار حرا میں ایسا واقعہ ہوا اور مجھے تو اپنے اوپر بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی حضور کو، کیونکہ حضرت ختیجہ حضور کی غمخوار تھی۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے گا، ہمت دے گا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بہت باکمال ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور جس کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہے تو اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپ
सही बात के मामले में परेशानी उठाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। तो हज़रत खतीजा ने हुजूर को तसल्ली दी और फिर हज़रत खतीजा हुजूर को लेकर, एक नसरानी आलिम थे वरक़ा इब्न नौफल, नसरानी थे और ये हज़रत खतीजा के चचाजाद भाई भी थे, बड़ी उम्र के थे, नाबीना थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन नसरानी थे और नसरानियत के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत ईसा को मानने वाले थे। इब्रानी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में इंजील नाजिल हुई थी, उस ज़ुबान के माहिर थे और उस ज़ुबान में यानी इब्रानी ज़ुबान में इंजील को लिखा करते थे। तो ये पिछली किताबों के और ख़ास तौर से इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत खतीजा हुजूर को इन वरक़ा इब्न नौफल के पास ले गई और हज़रत खतीजा ने फिर वरक़ा इब्न नौफल को कहा कि देखिए, अपने भतीजे की बात सुनिए, इसके साथ क्या मामला पेश आया है। तो वरक़ा इब्न नौफल ने हुजूर से पूछा कि भाई हाँ बतलाओ क्या वाक़या पेश आया। हुजूर ने सारी बात बतला दी कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, उसने मुझे ऐसे ऐसे दबाया और अल्लाह का पैगाम मुझे सुना दिया। तो वरक़ा इब्न नौफल फ़ौरन पहचान गए कि ये अल्लाह के नबी बन गए हैं और इनके पास जो आया था वो अल्लाह का फ़रिश्ता था। तो उसने फ़ौरन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और बात बतलाई कि दर हकीकत ये वही नामूस और फरिश्ता है जो हज़रत मूसा के पास भी आया करता था और अल्लाह ने तुम्हें नबूवत से नवाजा है। फिर वरक़ा इब्न नौफल ने कुछ आगे की पेशीन गोई की कि काश मैं उस वक्त जिंदा होता कि तुम्हारी कौम मक्के वाले तुम्हें मक्के से निकाल देगी। अब हुजूर को बड़ा गम हुआ, रंज हुआ ये सुनकर कि क्या मुझे मेरी बिरादरी वाले, मेरे शहर वाले मुझे मक्के से ही निकाल देंगे। तो वरक़ा इब्न नौफल ने कहा कि हाँ वो तुम्हें निकाल देंगे और काश मैं उस वक्त जवान होता, जिंदा होता, जब तुम्हारे ऊपर ये सारी की सारी परेशानियां आएगी, और अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। और वरक़ा इब्न नौफल ने कहा कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके पास भी ये फरिश्ता आता है, जो भी अल्लाह का नबी बनता है, जो भी अल्लाह का रसूल बनता है, लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं, ख़ास तौर से उसके शहर वाले। पिछली किताबों की तजर्बे की रोशनी में, पहले नबियों के हालात की रोशनी में वरक़ा इब्न नौफल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशीन गोई कही। बस ये पहली वही थी और फिर इसके बाद वही का आना भी बंद हो गया और वरक़ा इब्न नौफल का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद तकरीबन 40 दिन तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। 40 दिन के बाद फिर दोबारा वही नाजिल हुई। कैसे? हुजूर जा रहे थे और हुजूर को आसमान से एक जोर की आवाज सुनाई दी। हुजूर ने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा वही फरिश्ता फिर आ रहा है जो गारे हिरा में आया था और वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो पूरे जमीन और आसमान की जगह को और खला को घेरे हुए है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए और फौरन घर चले गए। फिर वही नाजिल हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आए। क्या? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ फहजुर। ये दूसरी वही थी। तो ये हो गया इस हदीस का खुलासा। इसमें बताया गया है कि वही की इब्तिदा और शुरुआत कैसे हुई। शुरू में हुजूर को ख्वाब दिखते थे, उसके बाद गारे हिरा में फरिश्ता यानी हज़रत जिब्राइल आए और सूरे इक़रा की शुरू की 5 आयतें नाजिल हुई। उसके बाद 40 दिन तक कोई वही नाजिल नहीं हुई। 40 दिन के बाद फिर दूसरी वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ फहजुर। और उसके बाद फिर लगातार वही आनी शुरू हो गई, पूरी जिंदगी फिर वही आती रही। तो ये है इस हदीस शरीफ का खुलासा। अब हदीस शरीफ के एक एक जुमले को देखते हैं, उसकी तशरीह को देखते हैं। ये रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है और हज़रत आयशा ने फरमाया कि हुजूर पर जो वही की इब्तिदा हुई वो सच्चे ख्वाब थी। अव्वलु मा बुदिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वह्यि रुअया सालिहतु फिन नौमी। सच्चे ख्वाब दिखते थे। पहली वही जो नाजिल हुई वो रमज़ानुल मुबारक में हुई, पीर के दिन जो सूरह इक़रा की 5 आयतें नाजिल हुई तो वो रमज़ानुल मुबारक में हुई। और ये जो सच्चे ख्वाबों का सिलसिला रहा ये 6 महीने तक रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रमज़ान से पहले 6 महीनों को देखें तो सच्चे ख्वाबों की इब्तिदा वो रबीउल अव्वल से हुई।
تو ربیع الاول کے ساتھ کئی خصوصیات ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، حضور کی جو ہجرت مکمل ہوئی وہ ربیع الاول میں ہوئی، حضور کی جو وفات ہوئی وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور حضور کو جو وحی کی ابتدا ہوئی خواب کے ذریعے وہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تو ربیع الاول کے ساتھ کئی تاریخ اور کئی واقعات حضور کے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کو جو خواب آتے تھے وہ الرؤیا الصالحۃ، سچے خواب۔ سچے خواب کیوں کہا؟ کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ اور حدیث نمبر 2 میں نے بتلایا تھا کہ وحی نازل ہونے کے تقریباً 6-7 طریقے ہیں، ان میں سے ایک خواب بھی ہے۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، عام آدمی کا خواب وحی نہیں ہوتا، قابل اعتبار نہیں ہوتا، قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عام آدمی کا جو خواب ہوتا ہے، عام آدمی کا مطلب نبی کو چھوڑ کر، کیوں نہیں ہوتا اس کا خواب وحی؟ کیونکہ اس کے خواب میں اس کے دماغ کو دخل ہوتا ہے، اس کی سوچ کو اور بیماریوں کو دخل ہوتا ہے، پیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، اس کے خواب میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، موسم اور غذا کو بھی دخل ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے عام آدمی کے خواب کے بارے میں کہ اس نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا وہم ہے، کیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے عام آدمی کا خواب قابل اعتبار نہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو بتلانے کے لیے حضرت عائشہ نے الرؤیا الصالحۃ، سچے خواب کہا، خالص خواب نہیں کہا، سچا اسی لیے کہا ہے ان کو رؤیا الصالحہ۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ من الوحی، من الوحی کا لفظ اسی لیے کہا حضرت عائشہ نے کہ خواب، نبی کا خواب یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کا اضافہ کیا۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ سچے خواب ہوتے تھے سوتے ہوئے، نیند میں، خواب تو نیند میں ہی ہوتے ہیں، تو فی النوم کیوں کہا حضرت عائشہ نے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ الرؤیا الصالحۃ، جو رؤیا کا لفظ ہے یہ خواب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھنے کو بھی رؤیا بول دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں کئی جگہ ایسا آیا ہے کہ جس میں لفظ رؤیا بولا گیا اور مراد تھا آنکھوں سے دیکھنا۔ تو حضرت عائشہ نے فی النوم کا لفظ کیوں بڑھایا؟ کہ یہاں خواب کا مطلب خواب ہی ہے، جو سوتے ہوئے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے تھی۔ کیسے سچے خواب؟ جو بھی رات کو خواب دیکھتے تھے اگلے دن وہ پورے ہو جایا کرتے تھے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، تو وہ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح پورے ہوتے تھے۔ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ جب حضور کو سچے خواب دکھنے لگے اس کے بعد پھر حضور کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ ثم کا لفظ بتا رہا ہے ثم حبب الیہ الخلا، کہ جو حضور کو تنہائی پسند ہونے لگی اور غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرنے لگے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور پیغام تھی۔ پہلے سے نہیں تھا حضور کا معاملہ ایسا کہ تنہائی میں جا کر عبادت کرتے تھے، خوابوں سے جب خوابوں کی ابتدا ہوئی اس کے بعد پھر ایسا ہوا۔ ثم حبب الیہ الخلا، ایک بات تو یہ پتہ چل گئی ہے اس لفظ سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تنہائی میں عبادت کرنا، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، بالکل عبادت میں لگے رہنا، تنہائی میں عبادت کرنا یہ غلط ہے۔ تو یہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے اور یہ بالکل سنت ہے۔ ثم حبب الیہ الخلا، رسول اللہ کی سنت ہے تنہائی میں عبادت کرنا۔ ہاں، دنیا سے بالکل منقطع نہیں ہونا چاہیے کہ نہ شادی کر رہا ہے، نہ بیوی بچوں سے تعلق ہے، نہ عام لوگوں سے تعلق ہے، دنیا سے اور عام زندگی سے بالکل الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو غلط ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھی ملے جلے، شادی بھی کرے، بیوی بچوں کے پاس بھی آئے جائے، اور تنہائی میں کبھی کبھی عبادت کرنا چاہے، معمول بنا لے اپنا، تو ایسا کرنا سنت ہے۔
सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला, फिर हुजूर को तन्हाई पसंद हो गई। वकान यखलू बिगार हिरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तन्हा रहा करते थे। गार हिरा, गार कहते हैं जो पहाड़ के दरमियान में जगह होती है, खाली जगह, उसको गार कहते हैं। जैसे एक मकान हो गया, मकान के अंदर एक खाली जगह कमरा हो गया, तो ये समझ लो कि जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर जो गार होती है, जो कमरा सा होता है, खाली जगह होती है, उसको गार कहते हैं। जब मक्के से मिना की तरफ जाते हैं तो बाईं जानिब एक पहाड़ आता है जिसको कहते हैं जबल नूर, आज भी इसका यही नाम है, जबल नूर। इस जबल नूर में एक गार है, तीन पत्थर है, 3 चट्टान है, और 3 चट्टानों से मिलकर एक छोटी सी गार और खाली कमरा सा बना हुआ है। उस खाली कमरे को ही गारे हिरा कहते हैं, उस खाली जगह को ही गारे हिरा कहते हैं। वहां बड़ी मुश्किल से 2 आदमी अंदर जा सकते, इतनी छोटी सी गार है वो, तो जबल नूर के अंदर है ये। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से गारे हिरा में जाया करते थे। क्यों? अच्छा, यहीं क्यों जाया करते थे? एक तो ये कि गारे हिरा में यकसुई हो जाया करती थी, अल्लाह की इबादत होती थी, और वहां से काबा भी नजर आता था। एक वजह तो इसकी ये हो गई, और दूसरी वजह यह है कि अहले मक्का और कुरैश इस जगह को खास समझा करते थे, क्योंकि यहाँ पहले कुरैश में कुछ बड़े लोग इबादत किया करते थे, अल्लाह से लो लगाने के लिए यहाँ आया करते थे। चुनाचे जब अबराहा ने मक्के पर चढ़ाई की थी तो अब्दुल मुत्तलिब ने गारे हिरा में जाकर ही अल्लाह से दुआ मांगी थी और अपने घर की हिफाजत के लिए कहा था, तो वो अब्दुल मुत्तलिब यहाँ गारे हिरा में ही गए थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वजहों से गारे हिरा का इंतखाब किया था। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने हुजूर को तन्हाई में रहने का क्यों हुक्म दिया, क्यों इल्का किया? उसकी वजह यह है कि जब तन्हाई में रहकर इबादत करते हैं तो आदमी की रूह, आदमी का दिल दिमाग बिल्कुल नूरानी हो जाता है, अल्लाह के लिए बिल्कुल खालिस हो जाता है। अगर हम यही इबादत आम लोगों में करें, घर में करें, तो सबके पास रहकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आदमी की तवज्जो बट जाती है, तकसीम हो जाती है। घर का काम, घर वालों की बातें, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, बहुत सारे काम हैं, यकसुई नहीं होती। आप तन्हा जाकर इबादत करें कहीं तो उसमें जो मज़ा आता है और दिल में नूरानियत होती है, दिल में लिल्लाहियत पैदा होती है, रूह की सफाई होती है, तो वो सबके दरमियान में नहीं होती। और अल्लाह ने इसलिए कराया इसको ताकि हुजूर पर जब वही आएगी तो हुजूर के लिए वही को कबूल करना और उसको बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हुजूर की रूह वही को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। वकान यखलू बिगारी हिरा, हिरा ये हा के कसरे के साथ भी है, यानी हा के ज़ेर के साथ भी है हिरा, और हा के ज़बर के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं हरा। ठीक है, 2 लुगत तो ये हो गई। इसी तरह एक तीसरी लुगत है इसमें हमजा के साथ हिरा, और चौथी लुगत है बगैर हमजा के हिरा। तो लफ्ज़ हिरा के अंदर 4 लुगत हो गई, 2 हा में और 2 हमजा में। ठीक है, यखलू बिगार हिरा फ़यतहन्नसु फ़ीही वहुव तअब्बुदुल लयाली ज़वातिल अददी, तो हुजूर उसमें कई रात तक इबादत करने लगे। गारे हिरा में जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। सवाल ये है कि अभी तो अच्छी तरह वही भी नाजिल नहीं हुई, किस मजहब के मुताबिक, किस शरीयत के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे? तो इसमें मुहद्दिसीन ने कई जवाब नकल किए हैं। एक तो ये कि हुजूर अपने इज्तिहाद से वहाँ इबादत किया करते थे। दूसरा जवाब ये है कि मिल्लत इब्राहीमी के मुताबिक, यानी हज़रत इब्राहीम की शरीयत के मुताबिक इबादत किया करते थे, क्योंकि मक्का वाले और कुरैश हज़रत इब्राहीम के ही पैरोकार थे। और तीसरा कौल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इबादत का तरीक़ा सिखा दिया होगा। वो कैसी इबादत थी, क्या तरीक़ा था, वो हम नहीं जानते, लेकिन अंदाज़ा यही है, गुमान यही है कि हुजूर को अल्लाह ने कुछ ख़ास इबादत बता दी होगी। कैसे भाई? जब वही का सिलसिला नाजिल हो गया और सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला,
اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تنہائی میں عبادت کرنے کا جذبہ حضور کے دل میں ڈال دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے حضور کو اللہ نے کچھ عبادت بھی سکھائی ہوگی۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، تو رسول اللہ اس میں کئی رات تک عبادت کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس آنے سے پہلے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، اہل کے معنی آتے ہیں گھر والے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے، ایک تو اہل اور ایک آل بغیر ہا کے، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں گھر والے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اہل تو عام ہے، ہر ایک کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور آل خاص ہے، عزت والے، شرافت والے، منصب والے۔ تو آل خاص ہو گیا اور اہل عام ہو گیا۔ اہل تو سب کے لیے بولا جائے گا، شریف اور غیر شریف دونوں کے لیے، اور آل صرف شریف کے لیے بولا جائے گا، چاہے شرافت، منصب اور مرتبہ دنیا کے اعتبار سے ہو اور چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو۔ تو اہل اور آل میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَتِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لذالک کا مشار الیہ ہے التعبد اللیالی ذوات العدد، اس کے لیے سامان لے جاتے تھے، پھر حضرت ختیجہ کے پاس آ جاتے، پھر اسی جیسا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو کئی دن تک کا کھانے پینے کا سامان، ضروریات کا سامان ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ کتنے دن رہا کرتے تھے وہاں تو اس بارے میں کوئی صراحت سے بات معلوم نہیں ہے، لیکن علماء کے قول ہے کہ کم سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن تک ٹھہرا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ٹھہرا کرتے تھے۔ یعنی کبھی 3 دن تک رہے واپس آ گئے، پھر 3 دن تک رہے پھر واپس آ گئے، اور کبھی 40 دن تک گئے، 40 دن تک وہاں رہے پھر آ گئے، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اچھا، اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ آئندہ کے لیے کچھ جمع کرنا، اپنے پاس جمع کرنا کچھ سامان کھانے پینے کا، مال و دولت، یہ بالکل جائز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور گھر آتے تھے حضرت ختیجہ کے پاس اور کئی دن کے لیے سامان لے جایا کرتے تھے غار حرا میں، اور آئندہ کے لیے پراپرٹی رکھنا کچھ مستقبل کے لیے یہ جائز ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ثم یرجع الی ختیجہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کے والد کا نام خویلد ہے، ختیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب، اور قصی پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کا نسب ملتا ہے۔ نبوت ملنے کے جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی، اس وحی کے نازل ہونے سے تقریباً 15 سال پہلے حضور کے نکاح میں آئی تھی، اور یہ حضرت ختیجہ عرب کی، مکے کی ہی نہیں پورے عرب کی امیر ترین عورت تھی، بہت مالدار تھی، لیکن دیندار تھی، اللہ والی تھی، دل ان کا اور روح ان کی بہت زیادہ پاکیزہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 نکاح اور 2 شادی پہلے ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے شوہر سے جو ان کی شادی ہوئی تھی اس سے ان کے 2 بچے تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں آئی، اس سے 1 لڑکی اور بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ نکاح کیوں ہوا یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے حضور سے نکاح کیوں کیا تھا۔ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد تقریباً 7 بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے پیدا ہوئے۔ 4 لڑکیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور 3 بیٹے لڑکے، حضرت طاہر، حضرت طیب اور حضرت قاسم۔ یہ 7 بچے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے۔ جب حضور سے نکاح ہوا حضرت ختیجہ کا، حضور کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 65 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا سن 10 نبوی میں،
اور حضرت خدیجہ کو جنت المعلا میں دفن کیا گیا۔ اس وقت جنازے کی نماز تو نازل نہیں ہوئی تھی، تو صرف دعا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کر دیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ بھری جوانی میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی، نکاح میں رہی، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، صرف ان سے محبت کی وجہ سے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کہتی ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں مجھے جو سب سے زیادہ رشک ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ سے ہوتا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بار بار ذکر کرتے تھے، ان کو بار بار یاد کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کہہ ہی دیا حضور کو کہ تم ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہو جو مر چکی ہے، جو مر گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ ایسی ہی تھی۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے مجھے اپنایا اور اس نے میری تصدیق کی۔ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو حضرت خدیجہ نے مجھے سہارا دیا۔ تو حضرت خدیجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے افضل عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہے۔ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حضور کے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد یہاں پر بالاتفاق وحی ہے۔ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ، اور وہ غار حرا میں تھے۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ فرشتے سے مراد یہاں بالاتفاق حضرت جبرائیل ہے، کیونکہ ایک بھی آیت دوسرے فرشتے کے ذریعے سے نازل نہیں کی گئی۔ پورا کا پورا قرآن از اول تا آخر حضرت جبرائیل کے واسطے سے ہی نازل ہوا۔ قرآن کریم میں ہے نزل به الروح الامین۔ فجاءه الملک فقال اقرأ، فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ فرشتے سے بتا دیا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اچھا یہاں میں بتلاتا ہوں ایک حضور کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بلند ہے اور کتنا اونچا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبیوں کے پاس بھی آتے تھے اور حضور کے پاس بھی آتے تھے، لیکن جتنی دفعہ حضور کے پاس آئے کسی نبی کے پاس، بڑے سے بڑے نبی کے پاس اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل 12 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 مرتبہ آئے حضرت جبرائیل پوری زندگی میں، 3 مرتبہ بچپن میں اور 7 مرتبہ بڑے ہو کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پوری زندگی میں حضرت جبرائیل 4 مرتبہ آئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پوری زندگی میں حضرت جبرائیل 3 مرتبہ آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پوری زندگی میں 42 مرتبہ آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل پوری زندگی میں 50 مرتبہ آئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے حضور کا۔ فقال اقرا، تو اس نے کہا کہ پڑھو، یعنی فرشتے نے کہا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا قلت ما انا بقارئین، میں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فاخذنی، تو اس نے مجھے پکڑا۔ فغتنی، پھر اس نے مجھے زور سے دبایا۔ حتی بلغ منی الجہد، حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ فرشتے نے حضور کو کیوں دبایا؟ حضور بہرحال انسان تھے اور حضرت جبرائیل فرشتہ تھے۔ حضرت جبرائیل اللہ کا کلام حضور کے پاس لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بہت ہی زیادہ طاقت کو چاہتا ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ انسانی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ حضرت جبرائیل ایک نورانی مخلوق ہے، تو حضرت جبرائیل نے حضور کو اس لیے دبایا تاکہ حضرت جبرائیل کے نورانیت کا اثر حضور کے اندر پہنچ جائے۔ حضور ہے انسان، لیکن جب نورانیت پہنچے گی تو انسانیت میں ان کا مرتبہ اونچا ہو جائے گا اور حضور کو وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ حتی بلغ منی الجہد، جہد بمعنی مشقت، انتہائی مشقت۔ جہد جیم کے ضمے کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور جہد جیم کے زبر اور فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
सुम्मा अरसलनी, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। फ़क़ाल, फिर फरिश्ते ने कहा, इक़रा, आप पढ़िए। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। क़ाल फ़अख़ज़नी, तो हुज़ूर ने फरमाया कि फिर उसने मुझे पकड़ा। फ़ग़त्तनी सानियता, फिर उसने मुझे ज़ोर से दबाया। हत्ता बलग़ मिन्निल जुहदा, हत्ता कि मुझे खूब तकलीफ़ महसूस होने लगी। सुम्मा अरसलनी, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। फ़क़ाल, फिर उसने कहा, इक़रा, कि आप पढ़िए। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ नहीं सकता। फ़अख़ज़नी, फिर उसने मुझे पकड़ा। फ़ग़त्तनी सालिसता, फिर उसने मुझे ज़ोर से दबाया। सुम्मा अरसलनी, फिर मुझे छोड़कर। फ़क़ाल, उसने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा रब सबसे करीम है, बुज़ुर्ग है। फ़रजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर लौटे। यरजुफ़ु फ़ुआदु, हाल ये कि हुज़ूर का दिल धड़क रहा था। फ़ुआद के माना आते हैं दिल। एक रिवायत में यहाँ फ़ुआद की जगह बवादिरहु है। बवादिरहु बादिरा की जमा। बादिरा कहते हैं दोनों मूंढे के दरमियान गर्दन के नीचे जो गोश्त होता है, गोश्त का हिस्सा है, टुकड़ा है, वो बोला जाता है बवादिरहु। अब मतलब क्या होगा दूसरी रिवायत के मुताबिक कि हुजूर जब इन आयतों को लेकर वापस लौटे तो हुजूर के मूंढों के दरमियान जो गोश्त था वो ऐसे हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। यहाँ रिवायत में क्या है, फ़ुआदुहु, हुजूर का दिल धड़क रहा था तेज तेज। और दूसरी रिवायत में क्या है, दोनों मूंढों के दरमियान में गोश्त कपा रहा था। दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है क्योंकि हुजूर का दिल धड़क भी रहा था और मूंढों के दरमियान जो गोश्त था वो भी हिल रहा था, कपा रहा था। क्योंकि जब आदमी के दिल में डर होता है, खौफ होता है, तो ऐसे बदन भी कपाता है और डर भी लगता है। तो एक रिवायत में फ़ुआदुहु है यहाँ और एक रिवायत में बवादिरुहु है। फ़दख़ल अला खतीजत बिन्त खुवैलिद, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा बिन्त खुवैलिद के पास आए। फ़क़ाल ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। फ़ज़म्मलूहु, तो लोगों ने हुजूर को कंबल उड़ाया। हत्ता ज़हब अन्हु अर्रुअ, हत्ता कि हुजूर से दहशत ख़त्म हो गई। फ़क़ाल लिखतीजता, फिर हुजूर ने हज़रत खतीजा से गुफ्तगू की। व अख़बरहल ख़बरा, और हुजूर को और हज़रत खतीजा को पूरी बात बतलाई।